میری کہانی ہے اس وقت کی جب ہماری فیملی میں ایک نیا ممبر ایڈ ہوا. کہانی ہے یہ 2014 کی، جب میری بہن جو کہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے، اس کی برتھ ڈے میں صرف 2 دن باقی تھے. ابا کی کال آتی ہے رات کو اور وہ کہتے ہیں تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے رات کے ایک سرپرائز ہے. ہم تینوں یعنی میں اور میرے دونوں بہن بھائی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ برتھ ڈے اس کی ہے تو سرپرائز ہم سب کے لیے کیا ہوگا. رات کو ابا آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر ہم تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے وہ سرپرائز گفٹ لانا بھول گئے. تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں کہتے ہیں بہت سنجیدگی میں، میرے ساتھ چلو کچھ کام ہے کہیں باہر. امی نے آنے کی ضد کی تو ان کو منع کر دیا اور ہم تینوں کو لے کے وہ گاڑی میں سوار ہونے. گاڑی کو چلتے چلتے آدھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 40 منٹ گزر گئے. ہم تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے آگے، ہم کہاں جا رہے ہیں. چلتے چلتے ہم لوگ ایک خوفناک سی خالی روڈ پہ پہنچ گئے اور بابا نے کسی کو کال کر کے کہا ہمیں آ کے پک کر لو. 5-10 منٹ بعد بائک پہ 2 لڑکے آئے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے. ہم تھوڑے اور وہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم. چلتے چلتے ہم لوگ ایک عجیب سے علاقے کے کسی فلیٹ میں داخل ہو گئے. وہ لڑکا ہمیں ایک گھر میں لے کے گیا جو مشکل سے 2 کمروں پر مشتمل تھا. گھر میں انٹر ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ ایک کالے رنگ کی بڑی سی پرشین کیٹ بیٹھی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر میری بہن نے بابا سے کہا ان کے اتنے سے گھر میں بھی تو بلی ہے، ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. خیر وہ ایک الگ معاملہ تھا. اس گھر میں ایک انکل تھے، ایک آنٹی تھیں اور وہ لڑکا تھا. ابا نے اس لڑکے کو پھر سنجیدگی میں کہا جو کام کرنے آئے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم اور وہ ہو گئے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے. اس لڑکے نے ایک کیبنٹ میں سے کوئی 6 سے 7 پرشین کیٹس نکالی جو کہ بالکل وائٹ تھی اور کسی خرگوش سے کم نہیں لگ رہی تھیں. بس وہ بلیاں صرف 2 سے 3 مہینے کی تھیں، اس سے زیادہ کی نہیں. ان بلیوں کو صرف زمین پہ اتارنے کی دیری تھی، انہوں نے آگے پیچھے اوپر نیچے پیروں کے بیچ میں سے بھاگنا شروع کر دیا. ابا نے پھر سنجیدگی سے کہا ان میں سے جو پسند آئے ایک لے لو. ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے، کیونکہ ہماری جو خوشی کی امتحانی تھی کہ ہم نے تو سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ہم نے بلیوں کے پیچھے بھاگنا شروع کیا اور ایک پسند کر لی، اس کی پیمنٹ کر دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. گھر کے گیٹ کے باہر ہم تینوں اور وہ بلی ایک دوسرے کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ گھر میں انٹر کیسے ہوں، کیونکہ گھر میں وہ شخص موجود تھا جنہوں نے ہمیں ایک زمانے میں دھمکیاں دی تھیں یا تو اس گھر میں بلی رہے گی یا میں. اگر گھر میں بلی آئی میں چلی جاؤں گی. آپ سمجھ سکتے ہیں میری اماں، کیونکہ جب ہم لے رہے تھے بلی تو ہمارے دھیان میں نہیں آیا کہ گھر میں وہ بھی تو ہیں، ان کے ساتھ ہم بلی کو تو لے کر جا نہیں سکتے. خیر اللہ اللہ کر کے چابی سے دروازہ کھولا، انٹر ہوئے. بہن کے ہاتھ میں بلی تھی، اس کو سب سے پیچھے رکھا تاکہ سڈن شاک نہ لگے. انٹر ہوئے، امی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے بھائی اور بابا کو دیکھ کر کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے، کہاں تھے، اب تک آئے کیوں نہیں تھے، اتنی دیر کہاں لگا دی. ان کے سوالوں کے جواب تو نہیں تھے ہمارے پاس. ہم نے ان کے سوال کے بدلے ان کو وہ بلی دکھا دی. بس جیسے جیسے بلی کی آنکھ کھل رہی تھی نیا گھر دیکھ کر، ان کا منہ کھل رہا تھا بلی کو دیکھ کر. اور پھر انہوں نے چلانا شروع کیا، اور وہ شاید اتنا چلائیں کہ وہ بیچاری بلی تک سہم گئی. انہوں نے بولنا شروع کیا بلی کیوں آئی ہے، بلی کو باہر رکھ کر ہے، یا تو یہ بلی رہے گی یا میں. میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ میری بلی جس کا نام بوبو ہے، اس کو ہمارے ساتھ 9 سال ہو گئے ہیں اور گھر میں بلی بھی ہے اور امی بھی ہیں. تھینک یو ایوری ون.